نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسوله النبی الکریم. حضرات الکرام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج الحمدللہ وائٹل سٹی حیدرآباد کی اسلامی مسجد میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے. پڑھانے والے بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، پڑھنے والے بھی مبارکباد کی مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے. اس حفاظت کی ایک شکل رمضان میں تراویح کی نماز. لہذا مقتدی بھی خوش ہو جائے کہ وہ بھی حافظون میں شامل ہیں. مقتدی نہ ہو تو امام کن کو سنائے. امام بھی حافظون میں وہ تو اول نمبر پر ہے، اگلی صف میں. حامل قرآن تو اگلی صف میں حافظون ہے، اس کا ٹائٹل ہی حافظ ہے. حافظون سے حافظ نکلا ہے. اللہ نے اپنا خاص ٹائٹل قرآن کے محافظین کو دے دیا کہ نام تو میرا ہے لیکن کام چونکہ تم سے لیا ہے تو میں اپنا ٹائٹل تمہیں دیتا ہوں. آج سے تم کہلائے حافظ. حالانکہ حافظ بنے عبادت کرنے والا، کسی شے کی حفاظت کرنے والا حافظ ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ کوئی آپ کے گھر کی حفاظت کرے وہ بھی حافظ ہے، کوئی کھیتی باڑی کی حفاظت کرے وہ بھی حافظ ہے، کسی سے دکان کی حفاظت کرے وہ بھی حافظ ہے. لیکن قربان جائیے، لفظ حافظ جب بھی بولا جاتا ہے تو قرآن کے حفاظت کرنے والے کے لیے بولا جاتا ہے. حالانکہ لفظ کا معنی کے اعتبار سے تو سب کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا خزانہ اس کائنات میں قرآن مجید ہے. یاد رکھنا، سب سے بڑا خزانہ، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. کیونکہ اللہ کی ذات میں سے نکلی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کے زیر و زبر میں بھی تبدیلی ممکن ہی نہیں. اسلام کے قواعد سے دشمن ہے. ہمیں تو اب نظر آتے ہیں، تاریخ جو نہیں پڑھتے، ہر زمانے میں دشمن رہے ہیں، ہر زمانے میں شہادتیں ہوئی ہیں، ہر زمانے میں خون بکھرا ہے، لیکن دین ختم نہیں ہوا. کیونکہ قرآن نے ختم نہیں ہونا، کیونکہ نہ رسول اللہ کی نبوت ختم ہونے والی، نہ آپ کا قرآن ختم ہونے والا. اس لیے آپ نے خود ارشاد فرمایا ما بن نبی
الا اوتی مثل ما آمن علی البشر، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ جادوگروں کا قصہ ہے جو مقابلے پر آئے وہی سجدہ ریز ہو گئے۔ قال رجل من آل فرعون، قال رجل مومن آل فرعون، یہ لفظ مومن کون سا؟ یہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، فرعون کی پارلیمنٹ کا ممبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے معجزات کو دیکھ کر سلمان السلام پر ایمان لائے۔ بلقیس خود بادشاہ تھی، معمولی سلطنت نہیں تھی اس کی، نہ معمولی طاقت تھی، آپ قرآن پڑھے، لیکن سلمان السلام کی معجزات کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم اسلم تو میں مسلمان ہوتی ماں سلمان کے ساتھ میں مسلمان ہوں۔ لیکن پیغمبر السلام ایک عجیب بات فرمائی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بیٹھل کے دوستوں، کوئی چائے پینے والے کی عقل ہوشیار ہوتی ہے، بیٹھل تو چائے کے ساتھ تو مشہور ہے۔ لسی کا زمانہ تو چلا گیا، کیونکہ دودھ ہی نہیں ملتا ہے۔ آپ کو اس لیے ہنسا رہے تاکہ آپ کی نیند تھوڑی دوڑ جائے تو بات سمجھا سکو۔ اذا ہنسا فقط ہنسا۔ پیغمبر السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جس کی بنیاد پر اس نے توحید لوگوں کو سکھائی، اپنی نبوت کا لوہا منوایا، لیکن جب پیغمبر چلا گیا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ڈنڈا موجود تھا، اب یہ سانپ نہیں بنتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام چلے گئے، کشتی موجود تھی، اب یہ چلتی نہیں ہے۔ سلمان السلام چلے گئے، تخت موجود ہے لیکن اڑتا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اللہ نے اپنا کلام دیا ہے جو ذات میں سے نکلا ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرا معجزہ باقی رہے گا، چنانچہ ہمیشہ تو کس معجزے نے رہنا ہے، اس لیے سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے، کیونکہ میرے معجزے کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے رہیں گے، ایمان والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ نے معجزات میں فرق بتایا کہ میرے معجزے میں کیا فرق ہے، پہلے انبیاء کے معجزے میں کیا فرق ہے، روایت صاحب حدیث ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن البشر انما اوتی وحیا اوحى اللہ الیہ، لیکن میرا سب سے بڑا معجزہ وحی الہی ہے، یہ قرآن۔ فارجو ان اکون اکثر تابعین یوم القیامہ، چنانچہ قیامت تک اب سب سے زیادہ قیامت کی سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میں اپنا معجزہ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج بھی قرآن مجید اسی طرح اثر انداز ہو رہا ہے میرے دوستوں، جس طریقے پر رسول اللہ کی موجودگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ جو حافظ ہے ان کو یاد کر لینا، 30 سپارے یاد کر لینا، مسلح پر سنا دینا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جہاں بھی پیغمبر السلام کی شان مبارک کا پتہ چلتا ہے کہ جب وحی الہی آتی تھی، قرآن آتا تھا، آپ کو یاد کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ فرماتا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ مت پڑھیں، ان علینا جمع و قرآنا، سینے میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، زبان سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمے۔ اللہ نے رسول اللہ کی وجہ سے امت کو بھی نعمت دے دی کہ سینے میں جمع بھی کرے گے ان کو اور ان کی زبان سے پڑھوائیں گے۔ وعدہ پہلے اللہ کے نبی سے کیا گیا، اب بتایا کتنا مشکل قرآن تھا یہ، جس کی وجہ سے یعالج من تنزیل شدتاً، حدیث میں آتا بخاری میں کہ وحی میں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھول نہ جائے، مجھ سے رہ نہ جائے۔ اللہ کا کلام ہے، فرشتوں کو روزانہ اور فرشتوں کو آرڈر ملتے ہیں، جب قرآن مجید میں آیا ہے ان کو آرڈر ملتا ہے تو فرشتے اللہ کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ان کو وہ حکم یاد ہو چکا ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کا اور عام
بات کا اتنا بوجھ ہوتا ہے فرشتوں پر کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو وحی رسول اللہ پر نازل ہوتی ہوگی اس کا کتنا بوجھ ہوتا ہوگا۔ اور آپ نے کتنی بار یہ بوجھ برداشت کیا پتہ ہے؟ اب مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند میں میرے والد صاحب نے 2 بزرگوں سے بخاری پڑھی، ایک شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے درسگاہ میں، اور ایک حضرت شیخ الاسلام مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے عصر کے بعد ان کے گھر میں، وہ عصر کے بعد وہاں پڑھایا کرتے تھے، تو طالب علم وہاں پڑھا کرتے تھے، جو جن کو چھٹی میں گھومنے کا شوق نہیں ہوتا تھا تو وہ عصر کے بعد وہاں بخاری پڑھا کرتے تھے ان کے گھر پر، چائے پانی بھی ملتی تھی، بخاری بھی پڑھنا ملتی تھی، گھر کی مجلس ہوتی تھی نا، آنے والے مہمانوں کا کچھ اکرام ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لنگر ونگر ان کو کھلانا پڑتا ہے، طالب علم تو ویسے ہی مستقل لنگر انداز رہتے ہیں مدرسوں میں، اور یہ جو آج یہ رسول اللہ کے دور سے صفہ کے مدرسے میں بھی لنگر انداز رہتے تھے، روزانہ اعلان ہوتا تھا، پیغمبر السلام اعلان فرماتے تھے، ہے کوئی میرے مہمانوں کو رات کی روٹی کھلانے والا؟ میرے مہمان ہیں 80-100 مہمان ہیں، صحابہ کھڑے ہوتے، حضرت 2 میرے ساتھ بھیج دو، 3 میرے ساتھ بھیج دو، 4 میرے ساتھ بھیج دو، 5 میرے ساتھ بھیج دو۔ جب چلے جاتے اب آرڈر ہوتا چل بھی فلاں فلاں فلاں، اب جو رہ جاتے وہ کہتے بھائی سارا دن تو فاقے سے گزرا، رات حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی کھڑے ہوتے، حضرت باقی سارے میرے ساتھ، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنا حضرت جعفر طیار کی شہادت پر غم ہوا ہے کسی کی شہادت پر ایسا غم نہیں ہوا۔ کہا کہ ہم کتنے دن روتے رہے ان کی فراق اور غم میں، کیونکہ اکثر نے ان کے گھر جا کر روٹی کھائی ہوئی تھی، ہم کو کہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے اور اس شان کے ساتھ شہید ہوئے تھے کہ انہوں کا ایک بازو کٹا تو دوسرے میں جھنڈا پکڑا، دوسرا بازو کٹا تو کٹے بازو سے پکڑا، یہاں تک کہ کافر نے 2 حصے کر دیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کٹے ہوئے بازو کے بدلے میں ان کو 2 پر دے دیے ہیں جس میں وہ آج بھی جنت لوٹتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، اڑنے والا۔ جسے ان کے بیٹے کو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یا ابن الجناحین، اے 2 پروں والے کے بیٹے۔ بخاری شریف کی شروحات سے پوری تفصیل موجود ہے، غزوہ موتا کی تفصیل پڑھ لیں آپ۔ تو مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح بخاری میں، فرماتے ہیں کہ یہ جو وزن ہوتا تھا وحی کا، جس کا قرآن خود بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا خدا کے خوف سے، وحی کے بوجھ سے ٹکڑے ہو جاتا، اس میں قوت برداشت نہیں تھی، لیکن پیغمبر سلام نے اس بوجھ کو 24,000 مرتبہ برداشت کیا، 24,000، 23 سال میں 24,000 مرتبہ بھی یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آج اللہ نے امت کے لیے کیسا آسان کر دیا کہ سینوں میں بھی جمع کر رہی ہے اور زبان سے پڑھ بھی رہی ہے اور کان سے سن بھی رہی ہے۔ وحی کا سننا بھی آسان نہیں ہے، جب فرشتے سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کیسے مزے لے لے کے سنتے ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اسلامیہ بنڈور ٹاؤن کی شیخ الحدیث سے فرماتے تھے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے، وحی لینے کی، یاد کرنے کی، زبان سے ادا کرنے کی، اگر ان مشکلات کو پیغمبر نے برداشت نہ کیا ہوتا
آج الف لام کا الف بھی امت نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ خدا کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، عام کلام نہیں ہے، یہ النور سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اسے ہمارے لیے آسان کر دیا، اور آپ نے بشارت بھی دے دی۔ اللہ نے میری امت کے سینے کو انجیل کی کتاب بنا دیا ہے، جس طرح انجیل کی کتاب جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ تختے میں محفوظ تھی، اللہ نے میری امت کے سینے سے قابل کر دی کہ اس میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ تو انا لہو الحافظون جو ہے اس میں اول نمبر پر تو حافظ قرآن شامل، اور نمبر 2 پہ وہ مقتدی شامل جو پیچھے کھڑے ہو کر تراویح سنتے ہیں۔ تم لوگ آج سے خوش ہو جاؤ، تم بھی حافظون میں شامل ہو۔ اکیلا امام تو نہیں بیچارہ کرے گا، کچھ نہ کوئی دوسرا تو ہونا چاہیے۔ دور کرنے کے لیے دوسرا بندہ ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے، جبریل السلام آتے تھے، آپ پڑھے کس شان، قرآن کا شان والا کا رمضان میں دور ہوتا تھا، جبریل السلام سناتے تھے، فرشتوں میں ایک ہی حافظ ہے وہ جبریل السلام، اور بندوں میں شمار نہیں، فرشتوں میں ایک حافظ ہے اور وہ حافظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن یاد نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ ویسے تھوڑی اللہ نے کہہ دی جو فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے نیک ہیں، پر میں نیکی اپنی جگہ ہے، تو وزن نہیں چک سکتے، مسئلہ ہے گل سمجھ آئی، وزن نہیں چک سکتے، تو سب وزن چکن واسطے ہی مخلوق چاہیے، کدے مٹی نہیں بنی، یہ کھائی اس میں طاقت ہے۔ کہتے ہیں شیطان کو، حضرت مولانا ادریس صاحب نے جی کہ شیطان کو اگر پتہ چل جاتا نا کہ انسان اتنا خطرناک ہے کہ غلطی کر کے پھر اللہ جب کہ لم لیٹ ہو جاتا تو معافی ہو جاتی، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم السلام نے کہا اللہ ظلم ہو گیا معاف کر دے، اللہ نے فرمایا تجھے کیا، قیامت تک تیرے رستے پہ چلنے والوں کو معافی۔ اس لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی کے کیا مطلب ہے؟ آدمی آدم کے راستے پہ چلنے والا، کہ غلطی ہو جائے رو رو کے رب کو منائے۔ کہتے وہ جو غالب تھا نا، غالب شاعر، انہوں نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی، اس نے گناہ کر لیا، اب کعبہ جائے گا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی؟ ایک اللہ والے نے سنا کہا غالب کو کیا پتا خدا کی رحمتوں کا، اور اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا۔ کہاں جائیں؟ اور کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ بتاؤ؟ رب کے علاوہ ہے کوئی معاف کرنے والا؟ ہے کسی میں صلاحیت؟ ہے کسی میں صلاحیت؟ رب کی ذات ہے۔ اس لیے عبد الملک بن مروان نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم سے کہا تھا، حرم مکہ میں حرم میں بیٹھے تھے مفتی مدینہ اور امام الحج تھے اس وقت، وہ عبد الملک بن مروان شام سے آیا تھا، پیچھے آ کر بیٹھ گیا، وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ آیا ہے، اس لیے گرد گرد کا پروٹوکول بتا رہا تھا، تو آگے ہوا، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی حضرت عمر کے پوتے تھے، جن کے نام سے آج بھی بادشاہ گھبراتے ہیں۔ تو کیا کہا بادشاہ نے، کوئی خدمت میرے ذمہ لگا دے، میں اس کے لیے آپ بات آئے کو، پھر حج شروع ہو جائے گا، مسجد تو حج ابھی شروع نہیں ہوا ہے، کوئی خدمت ہمارے ذمہ ہو جائے۔ مراد یہ تھا کہ کوئی ہدیہ پانی یا اس کے لیے کچھ جلال میں آ گئے۔ بادشاہ شرم نہیں آتی کس کے دربار میں بیٹھے، یا تو بھی گدا کر ہے میں بھی گدا کروں؟ بادشاہ کی جو غلطی ہو معاف کرنا، معاف کرنا، غلطی ہو غلطی ہو۔ جب باہر نکل گئے، نماز ہو گئی، باہر نکل کے گھر جا رہے تھے تو عبد الملک بن مروان پھر پیچھے آیا، کہ جی آپ خدمت لگا دیں، اب تو آپ مکہ اب حرم میں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ ورنہ کون سی خدمت لگاؤں، دنیا کی آخرت کی؟ ان کو جو آخرت کی وہ تو اللہ تعالیٰ کو، ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے وہاں تو۔ میں نے کہا دنیا تو پھر ہم نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، اگر آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو بات کر، ہے کوئی ذات؟
اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، عزت کو خاک میں ملاؤں گا اور یوں اپنی بگڑی بناؤں گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کرایا ہے قرآن سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس شان کے ساتھ کہ جس رات میں نازل ہوا ہے خیر من الف شہر، ہم نے اس رات کی قیمت 1000 مہینوں سے بڑھا دی ہے، اور اس پورے مہینے کو کا تعارف ہم نے قرآن سے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا اے امت محمدیہ، تم نے روزے رکھنے ہیں، اب کون سا مہینہ تمہیں دیا جائے روزے کے لیے؟ کوئی بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کا حکم کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم نے وہ مہینہ دیا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پہلے خبر دی کہ روزہ رکھنا پڑے گا، اب رمضان کا تعارف کرایا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ جس میں ہماری کتاب نازل ہوئی ہے، اور پھر فمن شہید کہہ کر کہا کسی رمضان میں تمہارے لیے روزے رکھ دیے، کیوں؟ تاکہ دن کو تم روزے سے تقویٰ حاصل کرو اور رات کو تراویح قرآن کے نور کو حاصل کرو، دن کو فرشتے بن جاؤ، رات کو قرآن کے نور کو لو، لہذا دل بھی تمہارا نورانی، رات بھی نورانی۔ گویا کہ روزہ جو ہے وہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ ہدی للمتقین، تقویٰ کہتے ہیں جب اللہ کی مان کے چلنے لگتا ہے، اب اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے قرآن کے نور کو اور اس اللہ کی تجلی کو اپنے اندر کے جذب کر سکے، کیونکہ میلا کچیلا نہیں چاہیے، ہمیں صاف ستھرا چاہیے، جس سے ہم قرآن کا نور اتاریں تو قرآن کا نور رات کو اترے گا۔ من قام رمضانہ، جو رات کو قیام تراویح کی نماز ہے، من قام رمضانہ، وہ لوگ نادان لوگ ہیں جو اس تہجد قرار دیتے ہیں۔ تہجد تو مکہ شریف میں آئی ہے، یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ تو مکہ میں آ رہی ہے، روزے تو مدینہ میں آ رہے ہیں۔ من قامہ کے بعد قامہ مدینہ میں الگ کوئی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز نہیں ہے، یہ تراویح کی نماز ہے۔ امام قرآن پڑھے، مقتدی سنے، اب جب دل میں روزے سے تم نے تقویٰ حاصل کر لیا، اب رات کو قرآن کا پورا نور لینے کی اہل بن گئے، نہ کسی اور مہینے میں بھی کر سکتے تھے، نہیں، قرآن کے ساتھ رمضان کو جوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دونوں سفارشی آئیں گے۔ سوچو اس حدیث کو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، روزہ سفارشی اللہ دن کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن سفارشی میں نے رات کو سونے سے روکا، ہے نا دنیا میں روایت، تو سونے سے کیسے روکنا ہوگا؟ آپ کے جو میں تو دن میں تلاوت کر لے تو رات کو ضرورت ہی نہیں۔ معلوم کو وہ خاص چیز ہے جو قرآن سے رات کو تمہیں وابستہ کرنے والی، وہ تراویح کی نماز، ورنہ تو انسان معمولی نہ بنے، دن میں بھی تلاوت کرتا ہے رات بھی۔ اور یہاں پر حدیث شریف میں سونے کی بات ہو رہی ہے کہ رات کو میں نے سونے سے روکا، کیوں؟ دیکھو یہ کیا وقت ہو چکا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے سونے کا ٹائم ہوگا، اگر رمضان میں سارے معمولات ختم، کھانے پینے کے معمولات ختم، سونے جاگنے کے معمولات ختم، اب ہماری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، 11 مہینوں میں اپنی مرضیاں چلاتے ہو، نا نا نا، اب ہماری مرضی چلے گی، دیر سے سلائیں گے اور صبح کو جلدی اٹھائیں گے، اور پھر سحری نہیں کرو گے، تب بھی روزہ تمہارا اچھا نہیں ہے، کیونکہ تسحروا، سحری کرو، ان فی السحور برکہ، اس وقت کی برکت نازل ہوتی ہے، اور ڈٹ کے افطاری کرو، اس وقت کی برکت نازل ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہ کرو کہ تم تراویح نہ پڑھ سکو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کا کتنا عجیب فضل ہے کہ ہم جس طریقے پر دن بھر کے بھوکے ہو کر پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اگر تراویح کی نماز نہ ہو تو پتہ نہیں صحت کے کتنے مسائل بن جائے، اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھ کے گھر جاتا ہے، وہ کھان میں کچھ ہے پھر مانگتا ہے، یہ عجیب راز ہے، اور قرآن بھی مل رہا ہے، سبحان اللہ، امام پڑھ رہا ہے مقتدی، ایک سنت، پورا قرآن مجید سنت تراویح میں پڑھنا ایک سنت، تراویح نماز الگ سنت، اگر تو 10 دن میں سن لیتا ہے ایک سنت پوری ہوگی، اب 20 رکعت تراویح ہے، جس طرح تو چاہے پڑھ لے، لیکن ایک یہاں
2 सुन्नतें, ये कुरान मजीद की पूरा कुरान सुनना है। साल भर में आप नमाजें पढ़ते हो, कभी पूरा कुरान नहीं सुन सकते, लेकिन यहाँ पूरा कुरान क्यों लगाया? क्योंकि दिन को जो फरिश्ते बने थे तो रात को फरिश्ते बनने का फ़ायदा उठाओ कि कुरान के अनवारात को जज़ब करो। ये कुरान इतना नूर हमारे अंदर जमा कर देता है, ये तो क़यामत दिन खुलेगा कि हमारी बैटरी अंदर से कितनी चार्ज हुई हुई है। नूर यथा बैन अयदीहिम ईमानी, यही नूर है। ईमानी नूर तो एक बुनियाद है, उसके ऊपर नूर बढ़ाना है। उनमें सबसे बड़ा नूर रोज़े का नूर है, ये कुरान का नूर है। इसलिए हज़रत मुजद्दिद सानी फरमाते हैं कुरान मजीद का जो नूर है ये अल्लाह की ज़ात का नूर है जो रात को उतरता है। लेना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, कहते दिन और रात में बैत हो गई कि तू अफजल है या मैं अफजल हूँ, तो दिन रात ने एक ही बात की कि महबूब पे कुरान आया था तो रात थी, और जब लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया तो रात थी। अब है दिन तो खुद ही सोच ले, तुझे बहुत नाज है अपने ऊपर कि सारी दुनिया की बादशाहत और कारोबार दिन को चलता है, लेकिन तू इसी को देख ले कि रात को कुरान मजीद आया, महबूब पर भी रात को आया। वो रात का वक्त था, अंधेरा था, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और इकरा की पहली 5 आयात दी, वो दिन का वक्त नहीं था, रात का वक्त था। और जब लौहे महफूज से उतारा तो रात का वक्त था, और अल्लाह ने उसे एक रात की कीमत 84 साल से ज़्यादा की इबादत की रख दी। बल्कि मैं तो कहता हूँ, तुम समझते हो 84 साल से ज़्यादा, और नहीं, ये मियाँ अल्लाह का ज़्यादा है। खैर मिन अल्फि शहर, अल्लाह फरमाते 1000 महीनों से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? जितनी शान उतना ज़्यादा, जितनी शान। इब्न रजब हम्बली ने शरह की शरह 50 में लिखा है, तहदीद भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा, क्योंकि वो ज़ात गैर महदूद है। लिहाजा अल्लाह ने जो 1000 कलम इस्तेमाल किया है, कारोबारी दोस्त को समझेंगे। पहले लखपति होता था, याद है हमारे बचपन में, और फलाना लखपति है, ओ बड़ा आदमी है भाई, लखपति है। सही कह रहे हो, गलत कर। फिर जमाना है कि करोड़पति है, हो अच्छा, बहुत बड़ा आदमी बात है। उसके बाद क्या जमाना है? अरबपति, वो भी निकाह हो गया। खरबपति, वो भी निकाह हो गया। डॉलरों में अगर है तो ठीक है, वरना कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी पैसा है तो बिल्कुल कचरा है। बताइए, इब्न रजब हम्बली कहते हैं कि ये लफ्ज़ 1000 जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, उस जमाने में 1000 पति बहुत बड़ा आदमी होता था। उस वक़्त लेने देने में 1000 का आदत बड़ा आदत था। अगर उस जमाने में अरब खरब लाख करोड़ का लफ्ज़ होता, कुरान उसी को नाजिल कर देता। लिहाजा कुरान मुहावरे पर नाजिल हुआ है। उस जमाने में 1000 बहुत बड़ा आदत था। अल्लाह ने फरमाया इससे ज्यादा तुम्हें देंगे, लिहाजा इसके कोई हद नहीं है कि कितना देंगे, अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ने एक जगह पर ज्यादा की तफसील की है, वलिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, नेकी करने वालों के लिए जन्नत है और ज्यादा है। रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, हजरत ये ज्यादा क्या चीज है? फरमाया ज्यादा अपनी ज़ियारत है जो जुमे के दिन कराएंगे, ये जन्नत के साथ अपनी ज़ियारत भी कराएंगे। अल्लाह की ज़ियारत से बड़ी कोई चीज है? बल्कि एक रवायत में आता है कि जब अल्लाह की ज़ियारत कर लेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे जाओ कि जन्नत का बाजार है वहां चले जाओ, मार्केट है, जन्नत की मार्केट है, कोई चीज पसंद हो तो वहां से ले लो। वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट से चीजें पसंद करेंगे, फिर फरिश्ते घर पहुंचा देंगे और बिल भी नहीं देना, वरना तो बिल के बाद बिल बिलाता है आदमी। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि सेठ जो है बकरे का गोश्त लाएगा, खाएगा, लेकिन यार बड़ा महंगा है, ओए बड़ा पैसा लग गया। और हमें कहते तो तालिब इल्म रोजाना बकरे खाते हैं, तो हमें फिक्र ही मुफ्त से बकरे खाते, जन्नत बांट दो, ऐसी भी मुफ्त सके भी मुफ्त, और भी ऐसी ही मुफ्त सके भी मुफ्त।
یہاں علماء پر خرچ کرو گے طلبہ پر تو جنت ملے گی، لہٰذا وہاں بھی ضرورت یہاں بھی ضرورت۔ علماء سے نہیں بھاگ سکتے، وہاں کچھ بھی کر لیں، کہتے جنت میں بھی ضرورت پڑے گی۔ اللہ پوچھیں گے بھئی اور کچھ چاہیے؟ کہا جی سب کچھ مل گیا، اتنا کچھ مل گیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، ارجعوا الی علماء کو، علماء کے پاس جاؤ تو تمہیں بتائیں گے اور کیا مانگنا ہے، علماء سے پوچھو۔ جاؤ سارے علماء کو ڈھونڈیں گے، یار علماء بتاؤ بھی ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اللہ سے اعلان کرواؤ کہ اللہ کہہ دے اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اعلان نہیں ہوا، اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ابھی بھی خطرہ ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو تسلی ہو جائے گی، جو علماء مشورہ دیں گے۔ ارجعوا الی علمائکم، علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی نصیحت تمہیں بتا رہا ہوں، فرمایا دنیا میں بڑے لوگوں سے تم تعلق رکھتے ہو کیونکہ تمہیں دنیا میں کئی مشکلات آتی ہے، تم تعلق کا سہارا لیتے ہو، سیاسی تعلق ہو، سیکورٹی فورسز سے تعلق ہو، تھانے کچہری میں تعلق ہو، کسی بڑے آدمی سے تعلق ہو، تمہیں مشکل آتی تمہیں کہتے یار میں پھنس گیا ہوں میری مدد کر، کہتا اچھا بھی کرتا ہوں، ابھی میں فون کرتا ہوں۔ فرمایا آخرت کے بھی کچھ بڑے لوگ ہیں، جب وہاں تمہاری گوٹی پھنس جائے گی تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا دنیا سے تعلق بنا کے جاؤ تاکہ ان کو کہہ سکو مان کے ساتھ کہ ہماری سفارش کرتی۔ یہ حفاظ ہے، یہ علماء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہی تو لوگ ہیں، یہی کرنے والے ہیں، وہاں ان کی گوٹی چلے گی۔ یہ دنیا قیمت نہیں دے سکتی، دنیا کے پاس قیمت ہی نہیں ہے۔ رجال آخر اور ہوتے ہیں، نبی خود کہہ دیتا ہے، نبی سے بڑی گزارت ہے ان اجر الا اللہ، کہا کہ اللہ ہی میری اجرت دے سکتا ہے، تمہارے پاس تو ہمت بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کی اجرت دے سکو، تمہارے پہ ہمت بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے، یہ بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا روزے کے لیے کہ لعلکم تتقون، لہذا یاد رکھو دو چیزیں بڑی اہم ہیں رمضان میں، ایک تو تقوی آ جائے، تقوی نام ہے فرما برداری، پرہیزگاری، گناہ سے بچے مان کے چلے، اس کا نام ہے تقوی۔ اور دوسرا قرآن سے ایسا تعلق ہو 11 مہینے نہ چھوٹے، 11 مہینے چھوٹے، روزانہ قرآن سے ملاقات ہونی چاہیے۔ رسول اللہ ترغیب دی، صحابہ سے فرمایا کون پسند کرتا ہے 2 اونٹنیاں حاملہ صبح صبح مل جائیں؟ یہ ہر ایک پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے 5 اونٹنیاں؟ یہ ہر ایک پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے 10 اونٹنیاں؟ ہر ایک پسند کرتا ہے۔ فرمایا 2 آیات پڑھ لو روزانہ، 2 اونٹنیوں سے بہتر، 5 پڑھ لو 5 سے بہتر، 10 پڑھ لو 10 سے بہتر۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 آیات بھی اگر تو روزانہ قرآن کی پڑھ لیتا ہے تو تو نے قرآن کے دربار میں حاضری لگا لی کہ بھائی ہم آ گئے لبیک۔ یہ بھی سنت نصاب ہے۔ تو کہتے میرے کو ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے میمن، ایک دفعہ میرا بیان ہوا اسی طرح، تو وہ ختم قرآن تھا ایک بچے کا، انہوں نے حال میں رکھا تھا، تو ایک میمن دوست آیا، کاروباری سے پہلے دفعہ ملاقات کرائی، انہوں نے کہا جی مجھے تو بہت وہ ہوا ہے، اب 2 ایسے پڑھوں گا کیونکہ میں بہت مصروف ہوں، کیونکہ بزی بزنس کا معنی ہے جو جس کی نس نس بزی ہو، میرے سیکٹر بات نس نس بزی، اس کو بزنس مین کہتے ہیں، ہر وقت بس لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بس میں اس پر عمل کروں گا، 2 ایسے بس پکا بات ہوگی بھائی، یہ تو آپ نے کہا 2 بھی پڑھو، چلو ترغیب تھی، اب 2 تو شروع کر دی۔ 6 مہینے کے بعد میرا کراچی جانا ہوا تو مجھے اس دوست نے فون کیا، میمن دوست نے کہا کہ یار ہمارا میمن ایک دوست ملا تھا، وہ ملنا چاہتا ہے، بھائی مجھے ملاؤ بھائی۔ ملنے کے لیے آیا، رونے لگا، کہا کہ حضرت اب اگر قرآن نہ پڑھوں تو میرا دل ہی نہیں لگتا، میں دل ہی کام میں نہیں لگتا، حالانکہ میری فیکٹریاں کام ہے، لیکن جب تک قرآن نہ پڑھ لوں۔ 2 ایسے شروع کی تھی، پورا سپارہ پڑھتا ہوں۔ میں نے پھر اس کو ایک شعر سنایا، چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا۔ چسکا نہیں لگا، اصل میں چسکا لگنے کی دیر ہے۔ قرآن میں آج بھی وہی چسکا موجود ہے جو صحابہ اکرام کو لگا تھا، جس کی وجہ سے اصولیوں پر لٹک گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے۔ آخر یہ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا اے دوست رہا نہیں،
کیونکہ جب انسان ان مشاغل میں مشغول ہوتا ہے فضول محفلیں اور فضول وقت ضائع کرنا ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی کاروباری دوست، ہمارے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب کے تعلق سے پہلے کہتے صبح کو جا کر جلدی اخبار لاؤ، گھنٹی بج رہی اخبار لاؤ۔ بزنس اخبار، یہ الگ اخبار ہوتا ہے بزنس اخبار۔ ہاں جی آج گراف بزنس کا کہاں جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے، فلان چیز کہاں جا رہی ہے، فلان منڈی کہاں جا رہی، فلاں جا رہی۔ تو کہتے ہو کبھی دل نیچے جاتا، کبھی اوپر آتا، کبھی نیچے جاتا، کہتا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ کہتا ہے جب سے حضرت سے تعلق ہوا کہ ہو الرزاق ذو القوت المتین، رزق اللہ نے دینا ہے، کہتا اخبار دیکھنا چھوڑ دیا، اللہ میاں تو نہیں دینا، بس برکت والا دے دے جو کوئی دے۔ کہا کہ اس دن سے اخبار ہی نہیں دیکھتے کیونکہ ڈائریکٹ ڈائرنگ ہوتی وہاں رابطہ ہو گیا۔ میرے دوست یہ دو سبق ہے رمضان کے، تقویٰ اور قرآن۔ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے ان دو چیزوں میں سے مجھ میں کتنا حصہ آ گیا، تقوی کا کتنا حصہ آ گیا اور قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس عید کی رات سب کچھ اڑا دینا ہے، یہ 11 مہینوں کی تیاری ہے، پھر اگر رمضان آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اس میں بخشش۔ عید والے دن پروانہ ملے گا۔ ابھی للیلۃ القدر کی راتیں مکہ شریف اور مدینہ میں کہا للیلۃ القدر، میرے شیخ سے فرمایا کرتے تھے جب مکہ مدینہ میں تب تم یہاں دعا کر لیا کرو، اللہ میاں تیرے لیے کیا مشکل ہے، اگر بارش آ نہیں آ رہی تو ٹھنڈی ہوا ہی بھیج دے، کیوں بھی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے نہیں ارد گرد سے، اگر بارش نہ ہو تو آج بھی دعا پڑھ سکتے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ وہاں آدھی دنیا پر تو اس وقت للیلۃ القدر ہے، ادھر کل کو انشاءاللہ رات آ جائے گی، وہاں آج کی رات ہے، لہذا اس واسطے سے وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مال کھینچا جا سکتا ہے، جب یہاں ہے تو جہاں پورا پورا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد الوفر بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي عذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقع الواقع الولي یا اللہ تراویح کی نماز جو اس مسجد میں مکمل ہوئی ہے، پڑھنے والے کے پڑھنا، سننے والے کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو روزے کو ہمارا سفارشی فرما، قیامت دن قرآن کو اور سیام کا ہمارا سفارشی فرما، ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما، ليلۃ القدر نصیب فرما۔ اللہ آج مکہ شریف میں ليلۃ القدر ہے، مدینہ شریف میں ان کی برکت سے یا اللہ ہمارے لیے یہاں ہم عجمیوں کا، عرب کی برکت سے اب عجم والوں کا بھی کی بخشش فرما۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ باقی جو رمضان ہے عاجز کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عید الفطر والے دن یا اللہ ہم سب کو یا اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما، بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان بڑے مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان کے ہاتھ پر رحم فرما۔ اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، نصرت فرما۔ جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ اس عید کو حقیقی معنی میں یا اللہ عالم اسلام کی خوشی کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خوب حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، پاکستان کی یا اللہ نظریات کی اور سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو شیر و شکر فرما، جتنے سازش ملک کے خلاف ہو رہے ان کو ختم فرما، ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں یا اللہ روزے کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، صدقہ خیرات زکات کی شکل میں، یا اللہ ان سب کو شرط قبولیت نصیب فرما، سب کو شرط قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات
اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب یا اللہ سب کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ، حاجی یاسین صاحب یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، اور باقی بھائیوں کا جی سعید صاحب وغیرہ کو صحت اور عافیت دراز عمر نصیب فرما، اور جن کے جو بھی بڑے چھوٹے دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ اس کو من النیران یا اللہ آگ سے گردن کی چھڑوانے کا یہ اشرا ہے یا اللہ، ہمارے بھی ہمارے اگلے پچھلوں کی یا اللہ گردنوں کو آگ سے نجات عطا فرما، ہم سب کو آگ سے نجات عطا فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق روٹی کی جو وسائل ہمیں جس سے خیر و برکت عطا فرما یا اللہ، اس مسجد کو اور متعلقہ جتنے بھی کام ہیں یا اللہ، ہمارے بیٹھنے والے دوست جتنے بھی ان کے کام کاج ہیں ان میں برکت فرما، ان سب کے کاموں میں برکت فرما، جو بھی ہمیں وسیلہ دی اس میں خیر و برکت عطا فرما، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والے کو اولادوں کو نیک صالح نصیب فرما، بردار فرما یا اللہ، جن بچیوں کے رشتے اچھے سے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ، دینی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، جن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ، علماء کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے یا اللہ، ہر عالم کی خوب کو حفاظت فرما، خوب کو حفاظت فرما، اور ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما اللہ، ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہمارے حاجات کو پورا فرما، جو دوست اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما یا اللہ، کے اعتکاف کو یا اللہ لیلۃ القدر کی حاضری کا ذریعہ فرما، رسول اللہ نے اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا یا اللہ، تمام معتکفین کو یہ نعمت عظمیٰ ہمیں بھی اور ان کو عطا فرما، ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔